بشارت کی عمر 22 سال تھی جب وہ اپنے دادی کے گھر آیا۔ اسے ملا 48 سالہ چاچا غفار۔ چاچا غفار نے ہر طرح کا حربہ استعمال کیا اور آخرکار کامیاب ہو کر بشارت کی اچھی طرح۔ کہانی: چاچا بشارت 22 سالہ شہری لڑکا۔ جب 22 سال کا بشارت شہر کی بھیڑ باڑ چھوڑ کر گاؤں کی پرانی حویلی میں داخل ہوا تو اس کی ناک میں چولی کی تازہ روٹیوں کی مہک گھس گئی، اور صحن کے کونے میں بیٹھے 48 سالہ غفار چاچا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو بشارت کا دل دھک سے رہ گیا۔ غفار تنہا آنکھیں، مضبوط جسم اور محنت والے ہاتھ دیکھ کر بشارت فوراً متاثر ہو گیا۔ غفار نے گرم روٹی اس کی طرف بڑھائی اور نرم آواز میں کہا، کھا لو بیٹا، یہ لو، تمہاری تھکاوٹ دور کر دے گی۔ اس لمحے سے دونوں کے درمیان ایک انجانا سا جذبہ پیدا ہونے لگا۔ بشارت حویلی کی مرمت میں مدد کرتا، غفار کھیتوں سے سبزیاں لاتا، شام کو چولہے کے پاس بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے باتیں کرتے۔ غفار اپنی تنہائی کی کہانیاں سناتا تو بشارت شہر کا اکیلاپن بیان کرتا۔ ایک بارش والی رات میں جب بجلی چلی گئی، غفار نے بشارت کو اپنے قریب بلایا۔ چولہے کی سرخ لو دونوں کے چہروں کو گرم کر رہی تھی۔ غفار نے آہستہ سے بشارت کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ تم شہر والے لڑکے ہو، میں بوڑھا کسان، تمہیں کیا ملے گا میرے ساتھ؟ چچا، آپ کی یہ لو اور آپ کا یہ ہاتھ مجھے سب کچھ دے دیتا ہے۔ بشارت نے غفار کی ہتھیلی پر بوسہ دے کر جواب دیا۔ رات بھر دونوں قریب بیٹھے رہے۔ غفار بشارت کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا، بشارت غفار کی پیشانی پر بوسہ دیتا۔ ان کی باتیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ دن گزرتے گئے، ان کی قربت مزید گہری ہوتی گئی۔ بشارت دن میں فوٹوز کھینچتا، غفار اس کے لیے خاص روٹیاں بناتا۔ شام ڈلتے ہی دونوں چولہے کے پاس جمع ہو جاتے۔ غفار بشارت کے ہاتھ تھامتا، بشارت غفار کی پیشانی پر بوسہ دے دیتا۔ ایک اور بارش والی رات میں جب دونوں صحن میں بھیگ رہے تھے، غفار نے بشارت کو اندر کھینچا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور ہاتھوں کو چوما۔ ٹھنڈ لگ جائے گی تمہیں۔ تمہاری موجودگی میں کوئی ٹھنڈ نہیں لگتی چاچا، تم میری لو ہو، بشارت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک رات جب بجلی غائب تھی، غفار نے بشارت کو قریب کھینچا۔ دونوں کے ہاتھ جڑے ہوئے تھے۔ غفار نے بشارت کی پیشانی پر لمبا بوسہ دیا۔ میں تمہیں کھو نہیں سکتا، نہ کھونا چاہتا چاچا، میں تمہارا ہوں ہمیشہ کے لیے۔ بشارت نے غفار کے دونوں ہاتھ اٹھا کر چوم لیے۔ چولی کی مرجاتی ہوئی لو ان کی محبت کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ گاؤں کی خاموش راتوں میں ان دونوں نے ایک دوسرے میں گھر ڈھونڈ لیا تھا۔ عمر کا فرق ان کی راہ میں رکاوٹ بننے کے بجائے پھل بن گیا تھا۔ ابھی تو یہ محبت کی بنیاد تھی، مگر آگے کیا ہوگا جب گاؤں والوں کو شک ہوگا، خاندان دباؤ ڈالے گا، یا یہ چولہے کی لو مزید روشن ہو کر سب کچھ جلا دے گی۔ غفار چاچا کی یہ چھپی ہوئی محبت آہستہ آہستہ گاؤں میں پھیلنے لگی۔ تو ایک دن گاؤں کا بڑا کسان لالا رمضان ان دونوں کو چولہے کے پاس بیٹھے دیکھ کر حیران رہ گیا، مگر کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ بشارت دن بھر غفار کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتا، غفار اسے پانی پلاتا اور وقفے وقفے میں بشارت کو پیشانی پر بوسہ دے دیتا یا اس کے ہاتھ تھام کر بیٹھ جاتا۔ شام کو جب دونوں حویلی میں واپس آتے تو غفار خاص طور پر بشارت کا پسندیدہ سالن بناتا اور چولہے کی لو میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے دونوں ایک دوسرے کی طرف مسکراتے رہتے۔ غفار نے ایک رات بشارت کو اپنے پاس بلایا اور آہستہ سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، بیٹا، مجھے ڈر ہے یہ محبت ہمیں کہاں لے جائے گی۔ مگر بشارت نے اس کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے جواب دیا، چچا، جہاں بھی لے جائے ہم ساتھ ہی جائیں گے۔ گاؤں والوں میں افواہیں پھیلنے لگی کہ بشارت غفار چاچا کے گھر زیادہ وقت گزارتا ہے، مگر دونوں نے اپنی محبت کو چھپائے رکھا۔ ایک دن جب شدید طوفان آیا تو غفار نے بشارت کو اپنی سینے سے لگا لیا اور اس کی پیشانی پر بار بار بوسے دیے، جبکہ بشارت غفار کے ہاتھوں کو تامے رہا اور دونوں نے ایک دوسرے کی حرارت میں طوفان کا سامنا کیا۔ طوفان تھمنے کے بعد جب صبح ہوئی تو غفار نے بشارت کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کہا، تم میرے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہو۔ بشارت نے غفار کی پیشانی پہ بوسہ دے کر کہا، اور آپ میرے سکون ہو۔ ان کی یہ قربت مزید گہری ہوتی گئی۔ غفار بشارت کو اپنے پرانے دنوں کی کہانیاں سناتا جب وہ جوان تھا، اور بشارت اسے اپنے فنون لطیفہ کے خواب بتاتا۔ دونوں کھیتوں میں ساتھ کام کرتے ہوئے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے رہتے اور چپ کر پیشانی پر بوسے لیتے رہتے۔ گاؤں کے لوگ مشکوک ہونے لگے تھے، مگر غفار کی عزت اور بشارت کی شرافت نے ابھی تک انہیں بچائے رکھا تھا۔ ایک شام جب دونوں چھت پر بیٹھے چاند دیکھ رہے تھے، غفار نے بشارت کا ہاتھ پکڑا اور اس کی ہتھیلی پر بوسہ دیا، تم شہر واپس تو نہیں جاؤ گے نا؟ بشارت نے غفار کی پیشانی پر بوسہ دے کر کہا،
نہیں چچا، اب میرا گھر یہی ہے، آپ کے پاس۔ اگلے دن جب گاؤں کا امام ان دونوں کے بارے میں پوچھنے آیا تو غفار نے بشارت کو چھپا لیا اور امام سے بات کر کے معاملہ ٹال دیا، مگر اندر سے دونوں پریشان تھے۔ رات کو چولہے کے پاس بیٹھ کر غفار نے بشارت کو گلے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دیا، ہماری محبت کو اللہ ہی بچائے گا۔ بشارت نے غفار کے ہاتھ چومتے ہوئے کہا، اور ہم ایک دوسرے کو بچائیں گے۔ اب ان کی محبت مزید پختہ ہو چکی تھی، مگر گاؤں میں دباؤ بڑھ رہا تھا۔ کیا دونوں اس دباؤ کا سامنا کر پائیں گے یا ان کی چولہے کی لوپ بجھ جائے گی؟ غفار چچا کی محبت گاؤں کے دباؤ کے سامنے بھی ڈٹی رہی تو ایک دن گاؤں والوں نے مل کر غفار سے پوچھا کہ بشارت اتنا وقت تمہارے گھر کیوں گزارتا ہے؟ غفار نے خاموشی سے کہا، وہ میرا مہمان ہے اور میری مدد کرتا ہے۔ مگر دل میں دونوں جانتے تھے کہ یہ محبت چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ بشارت دن بھر غفار کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتا، غفار اسے پانی پلاتا اور چھپ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دے دیتا۔ شام کو حویلی میں واپس آ کر دونوں چولہے کے پاس بیٹھتے، غفار بشارت کے ہاتھ تامتا اور بشارت غفار کی پیشانی پر بوسہ دے کر اس کی تھکاوٹ دور کرتا۔ ایک رات جب گاؤں میں کوئی نہ تھا، غفار نے بشارت کو قریب کھینچا اور اس کی پیشانی پر لمبا بوسہ دیا۔ بیٹا، مجھے تم سے بہت پیار ہے مگر ڈر بھی لگتا ہے۔ بشارت نے غفار کے ہاتھ چومتے ہوئے جواب دیا، چچا، ہمارا پیار اللہ کی مرضی ہے، وہ ضرور ہماری حفاظت کرے گا۔ گاؤں والوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا مگر دونوں کی قربت بھی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ بشارت نے غفار کے لیے ایک خوبصورت فریم بنایا جس میں ان دونوں کی چولہے کے پاس کی ایک خفیہ تصویر تھی۔ غفار نے اسے دیکھ کر آنکھیں نم کر لیں اور بشارت کی پیشانی پر بوسہ دے کر کہا، تم نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ شام کو دونوں قید کے کنارے بیٹھے، غفار نے بشارت کا ہاتھ تھاما اور دونوں نے غروب آفتاب دیکھا۔ غفار نے آہستہ سے کہا، اگر گاؤں والے ہمیں الگ کرنے کی کوشش کریں تو کیا کرو گے؟ بشارت نے غفار کی ہتھیلی پر بوسہ دیا، تو میں تمہارے ساتھ کہیں بھی چلے جاؤں گا۔ رات کو چولہے کی لو میں بیٹھ کر دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ چاہے جو بھی ہو ہم ساتھ رہیں گے۔ غفار بشارت کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا اور بشارت پر بوسے دیتا رہا۔ ان کی محبت اب صرف دو دل کی دھڑکن نہیں بلکہ ایک دوسرے کا سہارا بن چکی تھی۔ مگر گاؤں میں طوفان اٹھ رہا تھا، کیا دونوں اس طوفان میں بھی اپنی لو کو بچا لیں گے یا سماج انہیں الگ کر دے گا؟ جب غفار چاچا اور بشارت کی محبت گاؤں کے دباؤ کے سامنے کھڑی رہی تو ایک دن گاؤں کا نمبردار ان کے پاس آیا اور غفار سے کہا کہ تمہارا یہ لڑکا اتنا وقت تمہارے ساتھ کیوں گزارتا ہے؟ لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ غفار نے دل میں گھبراہٹ محسوس کی مگر باہر سے مضبوط رہتے ہوئے جواب دیا، وہ میرا مہمان ہے اور حویلی کی مرمت میں مدد کر رہا ہے۔ مگر رات کو جب دونوں اکیلے ہوئے، غفار نے بشارت کو قریب کھینچا، اس کی پیشانی پر لمبا بوسہ دیا اور آہستہ سے کہا، بیٹا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ لوگ ہمیں الگ نہ کر دیں۔ بشارت نے غفار کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے نرم آواز میں کہا، چچا، ہمارا پیار اللہ کی مرضی ہے، ہم اسے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اگلے دنوں میں دونوں نے اپنی محبت کو مزید احتیاط سے چھپانا شروع کر دیا، مگر رات کے اندھیرے میں چولہے کی لو جلتی ہی دونوں قریب بیٹھ جاتے۔ غفار بشارت کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا، بشارت غفار کی پیشانی پر بوسے دیتا اور دونوں ایک دوسرے کی موجودگی میں سکون پاتے۔ غفار نے بشارت کے لیے خاص طور پر بادام کے درختوں کے پھل لا کر روٹیاں بنائیں اور کھاتے ہوئے کہا، یہ تمہارے لیے ہے میری جان۔ بشارت نے مسکراتے ہوئے غفار کی ہتھیلی پر بوسہ دیا اور کہا، آپ کی ہر چیز میرے لیے خاص ہے۔ گاؤں میں افواہیں بڑھ رہی تھی مگر دونوں نے ایک دوسرے کا سہارا بنائے رکھا۔ ایک رات طوفان میں جب بارش تیز ہو گئی، غفار نے بشارت کو اپنے گلے لگا لیا اور اس کی پیشانی پر بار بار بوسے دیے، جبکہ بشارت غفار کے مضبوط سینے سے لپٹ رہا اور دونوں نے طوفان کا سامنا کیا۔ صبح ہوتی ہے، غفار نے بشارت کے ہاتھ تھامے اور کہا، تم میرے لیے سب کچھ ہو بشارت۔ غفار کی پیشانی چوم کر جواب دیا، اور آپ میرا سکون اور گھر ہو چاچا۔ ان کی یہ خفیہ محبت اب مزید مضبوط ہو چکی تھی مگر سماجی دباؤ بھی بڑھ رہا تھا۔ کیا دونوں اس دباؤ کو شکست دے کر اپنی لو کو جلتے رکھ پائیں گے یا مجبوراً الگ ہونا پڑے گا؟ جب غفار چاچا اور بشارت کی محبت سماجی دباؤ کے باوجود جاری رہی تو ایک دن گاؤں والوں نے مل کر غفار کو تنبیہ کیا کہ اگر لڑکا اتنا وقت تمہارے ساتھ گزارتا رہا تو ہم سب مل کر کارروائی کریں گے۔ غفار دل میں بہت پریشان ہوا مگر رات کو جب بشارت اس کے پاس آیا تو غفار نے اسے قریب کھینچا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور آہستہ سے کہا، بیٹا، شاید ہمیں تھوڑا احتیاط سے کام لینا پڑے گا۔
بشارت نے غفار کے ہاتھ چومتے ہوئے جواب دیا، چچا جو بھی ہو ہم ساتھ رہیں گے۔ اگلے کچھ دنوں میں دونوں نے کم ملنا شروع کر دیا، مگر رات کے اندھیرے میں چولہے کی لو جلتی ہی دونوں ایک دوسرے سے لپٹ جاتے۔ غفار بشارت کی بالوں میں ہاتھ پھیر کر اس کی تھکاوٹ دور کرتا اور بشارت غفار کی پیشانی پر بوسے دے کر اسے تسلی دیتا۔ غفار نے ایک رات بشارت کے لیے خاص روٹیاں بنائیں اور کھاتے ہوئے کہا، یہ تمہارے لیے ہے میری جان۔ بشارت نے مسکراتے ہوئے غفار کی ہتھیلی پر بوسہ دیا، آپ کی ہر چیز مجھے زندگی دیتی ہے چچا۔ سماجی دباؤ بڑھتا جا رہا تھا مگر ان کی محبت بھی مزید پختہ ہو رہی تھی۔ ایک رات جب گاؤں سو رہا تھا، غفار نے بشارت کو اپنے پاس بلایا اور دونوں چولہے کے پاس بیٹھ کر ایک دوسرے کی نگاہوں میں کھو گئے۔ غفار نے بشارت کی پیشانی پر لمبا بوسہ دیا اور کہا، تم نے مجھے نئی زندگی بخشی ہے۔ بشارت نے غفار کے ہاتھ تھام کر کہا، اور آپ نے مجھے گھر دیا ہے چچا۔ اب دونوں کے سامنے مشکل وقت تھا، کیا وہ اپنی محبت کو بچا پائیں گے یا گاؤں والوں کا دباؤ انہیں الگ کر دے گا؟ جب غفار چاچا اور بشارت پر گاؤں والوں کی دباؤ کا عروج پہنچ گیا تو ایک دن گاؤں کی پنچایت نے دونوں کو بلایا اور صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ یا تو بشارت گاؤں چھوڑ کر جائے گا یا غفار اسے اپنے گھر سے دور رکھے۔ غفار کا دل ٹوٹ کر آ گیا، مگر رات کو جب بشارت اس کے پاس پہنچا تو غفار نے اسے گلے لگا لیا، اس کی پیشانی پر بار بار بوسے دیے اور روتے ہوئے کہا، بیٹا شاید ہماری محبت کا یہی انجام ہو۔ بشارت نے غفار کے ہاتھ چومتے ہوئے مضبوطی سے کہا، چچا میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، ہم مل کر لڑیں گے یا پھر ساتھ ہی چلے جائیں گے۔ اگلے دن بشارت نے پنچایت والوں سے دوبارہ بات کی اور اپنی شرافت سے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، مگر لوگوں نے اسے دھمکی دے دی۔ رات کو دونوں چولہے کے پاس بیٹھے غفار نے بشارت کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور پیشانی پر بوسہ دے کر کہا، تم میرے دل کی دھڑکن ہو، میں تمہیں کھو کر نہیں جی سکتا۔ بشارت نے غفار کی ہتھیلی پر بوسہ دیا اور کہا، آپ میرا گھر اور سکون ہو چچا، ہماری لو کوئی نہیں بجھا سکتا۔ گاؤں والے نے دونوں پر پابندیاں لگا دی، مگر رات کے اندھیرے میں دونوں خفیہ طور پر مل کر ایک دوسرے کی حرارت سے طاقت لیتے رہے۔ غفار بشارت کو تسلی دیتا اور بشارت غفار کو ہمت باندھتا۔ ان کی محبت اب آزمائش کی آگ میں اور بھی خالص ہو چکی تھی۔ کیا یہ پیار آخرکار جیتے گا یا سماج کی دیوار انہیں الگ کر دے گی؟ جب غفار چاچا اور بشارت کی محبت پر گاؤں والوں کا شدید دباؤ پڑا تو دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی لو کو بچانے کے لیے گاؤں چھوڑ دیں گے۔ ایک آخری رات دونوں چولہے کے پاس بیٹھے۔ غفار نے بشارت کو گلے لگا لیا، اس کی پیشانی پر لمبا بوسہ دیا اور آنسو بھری آواز میں کہا، بیٹا تم نے مجھے نئی زندگی بخشی ہے، چاہے جہاں بھی جائیں ہم ساتھ رہیں گے۔ بشارت نے غفار کے ہاتھ چومتے ہوئے کہا، چچا آپ میرے گھر ہو، جہاں آپ ہو وہی میرا گاؤں ہے۔ اگلی صبح دونوں نے چند ضروری سامان اکٹھا کیا اور گاؤں والوں کی نگاہ بچاتے ہوئے قریبی شہر کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں غفار نے بشارت کا ہاتھ تھاما اور پیشانی پر بوسہ دیا، ہماری یہ محبت عمر کی دیوار توڑ چکی ہے، اب کوئی ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ نئے شہر میں دونوں نے ایک چھوٹی سی جگہ کرائے پر لی۔ غفار نے وہاں بھی اپنا چولہا جلایا اور روٹیاں بنانا شروع کر دیا، جبکہ بشارت نے اپنے فنون لطیفہ سے کام شروع کیا، اور دن بھر کام کرنے کے بعد شام کو دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھتے۔ غفار بشارت کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اور بشارت غفار کی پیشانی پر بوسے دے کر اس کی تھکاوٹ دور کرتا۔ ان کی محبت اب آزاد تھی، بغیر کسی دباؤ کے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو مکمل طور پر قبول کر لیا تھا۔ غفار نے ایک دن بشارت سے کہا، تم نے مجھے تنہائی سے نکال کر پیار دیا ہے۔ بشارت نے غفار کی ہتھیلی چوم کر جواب دیا، اور آپ نے مجھے گھر دیا ہے۔ سال گزرتے گئے، دونوں کی یہ خالص محبت ہمیشہ قائم رہی، چولہے کی لو کی طرح گرم اور دائمی۔ غفار اور بشارت نے ایک دوسرے کا سہارا بن کر زندگی گزار لی اور ثابت کر دیا کہ سچی محبت عمر کی حدوں اور سماج کی دیواروں کو پار کر جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی سٹوری؟ اگر آپ کو ہماری سٹوریاں پسند ہے تو ہمارے چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔